الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لائق احترام حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج کا دن خوشی کا دن ہے. آج 15 اگست ہے اور غالباً یہ 15 اگست ہے. ہم اور آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں اور ہر شخص کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے فطری طور پہ محبت ہوتی ہے. اور ہم مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت کیوں نہ ہو، جبکہ ہم نے وطن سے محبت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سیکھا ہے. کتابوں میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں ترمذی کی روایت ہے اور دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب اونٹنی اس پر سوار ہو کر کے نکل رہے تھے تو مقام عزورہ میں کھڑے ہو کر کے آپ نے مکہ کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا کہ اے مکہ، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی پوری زمین میں تو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے. اگر تیرے اندر کے بسنے والے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے، مجھ کو یہاں سے نہ نکالتے، تو میں یہاں سے نہیں نکلتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے کس درجے کی محبت تھی. تو ہم نے اپنے وطن سے محبت کرنا یہ سیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہرحال یہ آج کا دن، جو خوشی کا دن ہم کو ملا، یہ بہت ہی زیادہ قربانیوں کے بعد ملا. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے پرکھے، ان لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. ان قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے آج ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوئے. میں آپ حضرات کو ایک بات بتاؤں، چونکہ اساتذہ کرام جو ہمارے ہیں وہ تو جانتے ہیں اچھی طریقے سے، کہ ہمارے طلبہ نہیں جانتے ہیں. آج کل ایک پروپیگنڈے کے تحت دنیا کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی جنگ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے سن 1857 میں لڑی گئی. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. آزادی ہندوستان کے لیے، آزادی وطن کے لیے سینکڑوں سال پہلے سے مسلح کوشش ہو رہی. میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ سن 1498 میں انگریز کا تجارت کی غرض سے ناپاک قدم پڑا ہے ہندوستان میں. اس نے دھیمے دھیمے تجارت کے مراکز قائم کیے ہیں اور 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی ہے اور بظاہر تجارت کرنے کی کمپنی تھی، لیکن جو ہے انگریز عیاری اور مختاری کے ذریعے سے برطانیہ سے تاجروں کے بھیس میں سپاہیوں کو کمپنی بلاتی تھی اور سامان تجارت کی شکل میں وہاں سے اسلحے بنائے جاتے تھے اور ایسٹ انڈیا کمپنی دھیمے دھیمے اپنے بالوں پر کو پھیلاتی تھی، چھوٹے چھوٹے علاقوں کو زیر نگی کرتی تھی. جب اس بات کو محسوس کیا ہے
تو سب سے پہلے سن 1754 میں نواب سراج الدولہ کے نانا جناب وردی علی خان وہ انگریزوں سے نفرت آزما ہوئے، ان سے لڑے اور انگریزوں کو شکست دی۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد نواب سراج الدولہ سن 1757 عیسوی میں پلاسی کی جنگ لڑتے ہیں، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا چلوں کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ تو ہمیشہ ہم مسلمانوں کو اپنوں سے اور وطن والوں کو اپنوں سے نقصان پہنچا۔ بہرحال سن 1757 عیسوی میں جو جنگ تھی انگریزوں کے خلاف وہ ہاری گئی۔ پھر اس کے بعد آگے سن 1799 عیسوی میں سرنگا پٹنم میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے دانت کے لیے اور وہ بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے یہ کہتے ہوئے شہید ہو گئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی دیگر کی 1000 سال زندگی سے بہتر ہے۔ یہ کہتے ہوئے لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر لی۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے ہندوستان میں اپنے پیر جمانے کے راستے میں بہت بڑا روڑا تھے۔ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ جب تک ان کو راستے سے ہٹایا نہیں جائے گا تب تک جو ہے ہندوستان کے اوپر تسلط نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا اقتدار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کے جو درباری تھے، ان کی جو فوج تھی، ان کو بھی انگریزوں نے خریدا۔ وہاں پر بھی اپنا بہت قریبی آدمی جس کا نام صادق تھا، میر صادق، اس نے غداری کی اور غداری کے نتیجے میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے ہیں ان کی ناش جو خون میں ٹکڑی ہوئی تھی، اس کے پاس انگریزی فوج کے جنرل نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے اور سنا ہے کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی ایسی حیبت انگریزوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ شہید ہو گئے تھے، زمین پر لیٹے ہوئے تھے، لیکن انگریز کو ہمت نہیں ہو رہی تھی ان کے پاس جائیں۔ دور سے ان کے اوپر پتھر پھینکا ہے، جب یقین ہو گیا کہ ان کی جان جا چکی ہے، اب یہ لاش کی شکل میں ہے، تب جو ان کی لاش کے پاس گیا ہے اور جا کر کے اس انداز کا اعلان کیا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا۔ 1799 کے بعد 1803 میں یہ چھوٹے چھوٹے نوابوں، راجاؤں، مہاراجاؤں ان کو جو ہے زیر نگی کرتے ہوئے یہ انگریز آگے بڑھا، دلی پہنچا اور دلی میں جا کر کے 1803 میں اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، بہادر کمپنی کا۔ اس طریقے سے اس نے جا کر کے وہاں پر اعلان کیا۔ جب اس کا یہ اعلان گونجا ہے تو یوں سمجھیے آپ کہ ہندوستان میں ایک طریقے سے انگریزوں کا تسلط تھا، ایک طریقے سے، اور کوئی بھی ان انگریزوں کے مقابلے میں اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے کوئی بول نہیں سکتا تھا، حالات سے انداز کرتے تھے۔ لیکن جب خطرناکیوں کو سمجھا تو سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چشم و چراغ، ان کے لائق فرزند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اعلان کیا اس اعلان کے بعد کہ ہمارا ملک غلام بن چکا ہے، اس لیے ہندوستانی کے اوپر ان سے جہاد کرنا فرض۔ اور یہ معمولی اعلان نہیں تھا، کسی مائی کے لال کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ جو انگریزوں کے مقابلے میں اس طریقے کا اعلان کرتا۔ وہ گوریا رشی ایک عالم تھی اور وقت کا سب سے بڑا عالم تھی، اس نے اس انداز کا اعلان کیا کہ آج سے ہمارا ملک غلام بن چکا ہے اور جہاد ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔
بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ سارے مرحلے ہیں جن میں انگریزوں کے ساتھ جو ہے لڑائی بھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ تاریخیں بھی چلی ہیں، لیکن آج ہندوستان والوں کو، ہمارے بچوں کو، نسلوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس 1857 عیسوی میں سب سے پہلا معرکہ ہوا۔ جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے یہ راز ہے، اس سے پہلے جو کوششیں ہوئی ہیں ان کوششوں میں طرح آگے مسلمان تھے، مسلمان قیادت کر رہے تھے، برادران وطن دال میں نمک کے برابر تھے۔ میں بالکل یہ ان کا انکار نہیں کرتا، وہ بھی تھے، ان کی شرکت تھی، لیکن دال میں نمک کے برابر تھی۔ ایکا دکا لوگ تھے جو اس کوشش میں شریک تھے۔ قیادت بہرحال مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی، تو یہ جان بوجھ کر کے اس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی مسلح جنگ آزادی وطن کے لیے سن 1857 عیسوی میں لڑی گئی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ سینکڑوں، کم سے کم 103-4 سال پہلے سے یہ کوشش چل رہی تھی اور مسلح کوشش چل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جب ان کا فتویٰ آیا، علماء کرام کے درمیان انگریزوں کے خلاف دلوں کے اندر نفرت کی آگ بھڑکنے لگی اور یہ اپنے شاگردوں اور مریدوں کو ان سے جہاد کرنے پر ابھارنے لگے۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو معلوم ہونا چاہیے اس اعلان کا بدلہ انہیں چکانا پڑا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، ان کے بدن پر چتری کا لیپ چڑھایا گیا جس سے پورا بدن ان کا سفید ہو گیا اور ان کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی، ان کی جائیداد کو قرض کیا گیا، ان کے مدرسے کو بند کیا گیا، ان کو شہر بدل دیا گیا، بہت کچھ ان کی اس اعلان کا بدلہ چکانا پڑا۔ لیکن جو ان کا ایک نظریہ تھا، جو ان کی ایک فکر تھی، وہ اپنی فکر سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اپنے شاگردوں اور مریدوں میں کوشش کرتے ہیں، اپنے جیتے جی اپنے دو لائق شاگرد انہوں نے تیار کر دیے تھے۔ ایک کا نام حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ایک انہی کے خاندان کے چشم و چراغ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں ہستیوں کو انہوں نے اپنے جیتے جی تیار کر دیا۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ تحریک رکتی نہیں ہے، تحریک بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ یہ دونوں بزرگ ملک کا، پورے وطن کا دورہ کرتے ہیں، جہاں تک جا سکتے تھے وہاں تک گئے اور جا کر کے عوام و خواص سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے انگریزوں کے خلاف جہاد کے اوپر بیٹھ دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ غازی پور آئے، پٹنہ گئے، کاملا گئے، سہارنپور گئے، دیوبند گئے، دیوبند بھی پہنچے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بالاکوٹ کے میدان میں ان کے ساتھ شہید ہونے والوں کی جو فہرست آئی ہے، ان فہرست میں چند لوگوں کا بھی نام ہے جو دیوبند کے رہنے والے ہیں۔ تو یہ دونوں بزرگ ملک کا قریہ اور یہ گاؤں شہر دورہ کیا انہوں نے۔ غازی پور جب آئے ہیں تو وہاں پر بھی لوگوں سے جہاد کے اوپر بیعت کی۔ ایک صاحب نے نواب، جن کا نام نواب فرزند علی خان تھا، یہ وقت کے بڑے سرمایہ دار تھے۔ اس زمانے میں ایک بکری 8 آنا اور 10 آنے کی ملتی تھی۔ اس زمانے میں نواب فرزند علی خان صاحب نے شاہ صاحب کو 1 لاکھ روپے چاندی کے سکے چندے میں دیے تھے اور یہ کہا تھا یہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ اور انہوں نے اپنے بچوں میں سے جوان بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے حضرت شاہ صاحب کے ہاتھ میں دیا تھا اور یہ کہا تھا یہ بچہ میں ہندوستان کی آزادی کے لیے، وطن کی آزادی کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ میری دلی تمنا ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام
مرنا. چنانچہ وہ بچہ ان کا انہیں لوگوں کے ساتھ رہ کر کے شہید ہوا ہے. غازی پور کے 6 لوگ شہید ہوئے تھے، ان شہیدوں میں ایک بچہ ہو کر. یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم اور آپ اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں اور دنیا والے جو کر رہے ہیں اس کے پیچھے چل رہے ہیں. ہماری بہت مستقبل تاریخ ہے، بہت تابناک ہے. مستقبل کا بہت تابناک تاریخ ہے، روشن تاریخ. تو یہ دونوں بزرگ پہیا گاؤں گاؤں جا کر کے لوگوں کے دلوں کو گرماتے تھے، اپنے ہاتھ پر پیر دیتے تھے. ان کے اس سفر میں بعض ہندو راجا مہاراجا نے بھی چندہ دیا ہے، ہتھیار دیا ہے ان لوگوں کو لڑنے کے لیے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 1857 سے پہلے ہندو جو لوگ تھے برادران وطن، ان کی شرکت تھی لیکن دال میں نمک کے برابر تھی. زیادہ تر مسلمان تھے. اسی وجہ سے مسلمانوں سے انگریزوں کو زیادہ نفرت تھی. ہمارے مسلمان اس زمانے کے انگریزوں سے اتنی نفرت کرتے تھے، ان کو سور اور کتا جیسا سمجھتے تھے. اگر کسی موقع پر انگریز سے ہاتھ ملانا پڑ گیا تو ہاتھ ملانے کے بعد وہ مسلمان اپنے ہاتھ کو الگ رکھتا تھا، اس کو ناپاک تصور کرتا تھا. حالانکہ ناپاک ہاتھ نہیں ہوتا تھا، لیکن صرف نفرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس ہاتھ کو الگ رکھا کرتا تھا. اس کا اثر یہاں پر بھی پڑا کہ انگریزی تعلیم سے بھی لوگوں نے اپنے بچوں کو پیچھے رکھا. 50 سال کا زمان ایسا گزرا کہ مسلمان اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم سے پیچھے رکھے صرف نفرت کی وجہ سے. اور وہ موقع ایسا تھا کہ ہمارے برادران وطن انگریزی پڑھ کر کے خوب ملازمتیں حاصل کرتے تھے. لیکن 50 سال کے بعد جب ہمارے نوجوان کچھ پڑھ لکھ کر کے میدان میں آئے تو انگریز نے پابندی لگا دی تھی کہ مسلمانوں کے لیے کوئی نوکری نہیں. چنانچہ ان کو دفتروں میں چپراسی کی نوکری ملتی تھی زیادہ سے زیادہ، باقی عورتوں کی وہ نہیں رکھے جاتے تھے. انگریز بھی نفرت کرتا تھا ان سے اور مسلمان بھی بے پناہ ان سے نفرت کیا کرتے تھے. اور مسلمانوں کو ان سے نفرت کرنا بھی چاہیے، کیونکہ انگریز نے جو ہندوستان کو چھینا تھا تو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھینا. اسی لیے مسلمان سب سے پہلے میدان میں کودے اور ان کے خلاف جو ہے بہت ہی مرتب اور مسلسل جد و جہد کی، مسلح جد و جہد کی، ان کے ساتھ لڑائیاں لڑی اور اپنی جانوں کو قربان کیا. بہرحال 1831 کا زمانہ آتا ہے اور یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بالا کوٹ کے میدان میں جاتے ہیں اور وہاں پر یہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں. ہزاروں لوگ شہید ہو جاتے ہیں. لیکن ان کی شہادت کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر جذبہ کیوں نہیں ہوتا؟ جو لوگ بچے کھچے تھے وہ لوگ پھر آتے ہیں اور اکائیوں کو جمع کرتے ہیں اور سن 1857 عیسوی کا جو معرکہ ہے اس کے لیے تیار کرتے ہیں. چنانچہ 1857 عیسوی میں سب سے پہلے کلکتہ میں جو انگریز فوج تھی اس میں جو ہندوستانی تھے ان کے اندر بغاوت ہوتی اور اس کے بعد پھر میرٹھ میں ہوتی، پھر اس کے بعد دلی تک پہنچی. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فوج کے اندر یہ بات عام ہو گئی کہ جو کارتوس ہمیں دی جاتی ہے اس کارتوس میں گائے کے چمڑے کا استعمال ہوتا ہے اور سور کی چربی کا استعمال ہوتا ہے. تو اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے. ظاہر سی بات ہے جب ان لوگوں نے اس بات کو سنا ہے تو بڑا افروختہ ہو گئے اور ان لوگوں نے بغاوت کر دی. پہلے کلکتہ میں بغاوت ہوئی، اس کے بعد میرٹھ میں ہوئی اور اس کے بعد پھر دلی تک پہنچی. سن 1857 عیسوی کا جو معرکہ ہے یہ معرکہ ایسا تھا جس میں ہندو مسلم دونوں شریک تھے.
میں وہ معرکہ چلا ہے 13, 14, 15 ستمبر 3 دن کا وہ معرکہ چلا ہے اور اس میں 29,000 لوگ کام میں آ گئے. 29,000 میں 5,000 ہندو تھے اور 24,000 مسلمان تھے. کسی بھی موقع پر مسلمان پیچھے نہیں رہے, مسلمانوں کی اکثریت رہی. تو اس موقع پر 5,000 ہندو بھائی, اور ظاہر سی بات ہے 5,000 بھی کوئی معمولی تعداد نہیں ہے, یہ شہید ہونے والوں کی تعداد ہے اس کے اندر. تو 1857 کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں برادران وطن نے ساتھ دیا ہے, ساتھ ہو کر کے لڑے ہیں اور بڑی تعداد میں شرکت کی ہے انہوں نے. اس سے پہلے جو 104-5 سال تک کی جو کوشش ہے اس میں وہ لوگ دال میں نمک کی طرح سے تھے, بہت کم تھے, چھٹ پٹ تھے, لیکن قیادت تو بہرحال مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی. بہرحال سن 1857 کا معرکہ, اس میں ہندوستانی مسلمان جو لوگ بھی کوشش کر رہے تھے ساتھ میں ان کی شکست ہوتی. شاملی کے میدان میں بھی اسی سن میں 1857 میں شاملی کے میدان میں بھی یہ جنگ انگریزوں کے خلاف چلی گئی. اس جنگ میں جو چیف کمانڈر تھے ان کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ ہے, اور جو صفِ اول کے سپاہی تھے, فوجی تھے, ان میں سے ایک کا نام جو ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک کا نام حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اسی میں حافظ نامی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے لوگ باقاعدہ انگریزوں سے جنگ ہوئی, لڑائی ہوئی. اس جنگ میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی میں یا سر میں چوٹ بھی ہے, اور حافظ نامی شہید رحمۃ اللہ علیہ تو وہیں پر شہید ہو گئے. اسی طریقے سے مراد آباد میں جنگ ہوئی. مراد آباد میں ایک محلہ ہے, اس کا نام ہے گل شہید. وہاں پر ایک نواب صاحب تھے جن کا نام تھا مجو خان. تو مجو خان بھی باقاعدہ مسلح جنگ کی, لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ بھی گرفتار ہو گئے اور انگریزوں کے حوالے کر دیے گئے. تاریخ بتاتی ہے جب یہ انگریزوں کے حوالے کیے گئے ہیں تو انگریز نے جیتے جی ان کے پیر کو گھوڑے کے پیر سے باندھا ہے اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کے گھوڑے کو توڑا دیا ہے. اس طریقے سے کتنی بے دردی کے ساتھ ان کی جان لی. وہ لوگ نیا انداز اختیار کرتے تھے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا, ایذا پہنچانے کا, اور بہت سارے لوگ شہید ہو گئے. اس محلے کی سرزمین خون سے رنگین ہو گئی اور اس محلے کا نام ہے گل شہید, یعنی شہیدوں کی مٹی. مراد آباد میں ایسا ہوا. باغپت میں راجا مل یا راجا مل ان کا جو بھی نام راجا مل, تو ان کے پاس بھی مسلح فوج تھی اور انگریز اس کے بارے میں کہتا تھا کہ اگر راجا مل کی فوج اگر دلی تک پہنچ جاتی تو ہم اس کے سامنے پسپا ہو جاتے. بہت ہی تربیت یافتہ فوج تھی, لیکن وہاں پر بھی اپنوں نے غداری کی, ان کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا اور انگریزوں نے فوج کو دلی پہنچنے سے پہلے ان کا سر قلم کر دیا. بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے, ہم جو اپنی تاریخ سے ناواقف. 1857 عیسوی کے بعد جو ملک کے اندر انتقامی کارروائی ہوئی ہے انگریزوں کی طرف سے, بڑی خطرناک تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ دلی کے اندر کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی گردن نہ لٹک رہی ہو. دلی کے باہر جو درخت تھے وہاں پر بھی کوئی درخت ایسا نہیں ملتا تھا کہ جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو. اس طریقے سے ان لوگوں نے جو مسلمانوں کو اور یہاں کے لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے خوب پھانسیاں دی ہیں, گولیوں سے بھونا ہے ان کو, اور کیسے کیسے مظالم بنائے. ایک ہندوستانی کو پکڑ کر لایا جاتا
40 لوگوں کو لایا جاتا اور گرم تیل کے اندر ڈال دیا جاتا، ان کو بھون دیا جاتا، لیکن ہر ایک سے یہ کہا جاتا تم صرف اتنا کہو کہ 1857 کی جنگ میں میں شریک نہیں تھا تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو اس بات کا انکار کر دیتا۔ سبوں نے مرنا گوارا کر لیا ہندوستان کے لیے، اپنے وطن کی آزادی کے لیے، لیکن اپنے نظریے سے اور اپنی فکر سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ دل علماء کا مرکز تھی، لیکن دلی کا حال ایسا ہو گیا تھا کہ میراث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی آتا تو پوری دلی گھوم لیتا، لیکن کوئی عالم ایسا نہیں ملتا تھا جو اس کو میراث کا مسئلہ بتا دے۔ علماء کو ختم کر دیا گیا۔ انگریزوں کی طرف سے خود تھا جس کے چہرے پہ داڑھی ہو اور جس کے کرتے لمبے لمبے ہوں اور دیکھنے میں لگے عالم لگے مولانا لگے، اس کو بغیر کسی مقدمے کے اس کو سولی دے دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس وقت میں بھی ہم قبروں سے پہچانے گئے اور آج بھی قبروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری روشن تاریخ ہے اور ہم اس تاریخ سے چونکہ ناواقف ہیں اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس ہندوستان کے اندر کوئی ایسا حق نہیں ہے۔ ایسی بات بالکل نہ سوچیں۔ ہم کو اپنے بزرگوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ بہرحال اس وقت جو ہے کچھ علماء جو بچے کچے تھے وہ 3-4 سال کے لیے روپوش ہو گئے۔ روپوش ہوئے تھے انگریز کے ڈر سے نہیں بلکہ جہاد کا نیا موڑ تیار کرنے کے لیے۔ 5-6 سال کے بعد یعنی کہ سن 1866 عیسوی میں علماء کرام سر جوڑ کر کے بیٹھے اور تعلیم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ سب سے پہلا طالب علم اس کا نام حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ ہے۔ انار کے نیچے جو ہے وہ مدرسہ قائم ہوا۔ بہرحال مدرسہ قائم ہوا تو کیوں قائم ہوا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، ان کے بچے روڈ پہ آ گئے، تو چرچ والے نکل کر کے آئے اور آ کر کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ بچوں ہمارے ساتھ چلو، ہم تم کو مفت کھانا کھلائیں گے، مفت پہنائیں گے، مفت تعلیم دیں گے، ہمارے ساتھ چلو۔ جبکہ علماء نے دیکھا ہے کہ ان بچوں کے بعد انگریز کی دشمنی میں جام شہادت نوش کر لیے اور اب ان کی اولاد کے اوپر یہ انگریز ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو یہی اعلان ان علماء نے بھی کیا کہ بچوں ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں مفت پڑھائیں گے، مفت کھانا دیں گے، مفت لباس دیں گے۔ اور اس طریقے سے اعلان کیا، بچوں کو جمع کیا اور مقصد یہی تھا کہ جہاں ان کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا ہے وہیں ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ بہرحال وقت کی تنگ دامی پیش نظر ہے، میں تو کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا تھا، ایک بات بتاؤں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت مولانا شیخ رحمۃ اللہ علیہ انگریز خود کہتا ہے کہ اس کو انگریزوں سے اتنی نفرت ہے، اس کو اگر جلا دیا جائے تو اس کی رات سے بھی انگریزوں کی دشمنی اور انگریزوں کی نفرت کی بو ہے۔ انگریز ہی کہا کرتا۔ اور جب یہ مالٹا کی جیل سے واپس آئے ہیں تو ایک صاحب سر رحیم بخش وہ ان سے ملنے کے لیے گئے اور سر کا لقب انگریز نے دیا تھا۔ چنانچہ جی گئے اور کہا کہ حضرت آپ مالٹا کی جیل چلے گئے انگریز کی دشمنی میں اور آپ وہاں سے واپس آئے، یہ انگریز کا اقتدار ابھی بھی قائم ہے، اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب مخالفت چھوڑ کر کے مسند تدریس کو سنبھالیے، مسند ارشاد و تربیت کو سنبھالیے، تاکہ جو لوگ آپ سے وابستہ تھے، پیار و مددگار ہو گئے تھے، آپ ان کی اصلاح و تربیت کر سکیں۔ تو حضرت نے فرمایا تھا اس وقت کہ جس ملک میں انگریز کا اقتدار ہو، محمود حسن وہاں جینا تو جینا، مرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بہرحال یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے اکابر، ان کی بے پناہ قربانیوں کے بعد یہ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ اس لیے ہم اس موقع پر اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھیے، جب تک تاریخ نہیں
تک وہ مستقبل میں کوئی صحیح سمت آپ کی متعین نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے تاریخ پڑھنا چاہیے.